بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں کہانی آج آپ کو ان کی بتا رہی ہوں جو بہن بھائی جو لوگ ملک سے باہر کمانے گئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ضرور اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں۔ خیر ماں باپ تو فرض ہوتے ہیں، اپنی اولاد اپنی بیوی بھی فرض ہوتی ہے، اس کے بعد جو رشتہ دار ہوتے ہیں بہن بھائی ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ کرنا، لیکن پہلے یہ دیکھ لیں کہ بھئی وہ ذمہ دار ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے کاروبار کے لیے پیسہ مانگ رہے ہوتے ہیں تو صرف آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ کیا وہ ایسے ہیں کہ وہ پیسہ لے کے اپنا کاروبار کو سنبھال سکیں اور دھیان سے سارا کام کر سکیں، کیونکہ باہر کمانے والے جس چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ انہیں ہی پتہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آج آپ کو ایک ایسی کہانی بتا رہی ہوں۔ ایک گاؤں تھا، اس میں ایک بہت مالدار شخص رہتا تھا، اس کے پاس بہت پیسہ دولت تھی، بہت مویشی تھے اور بڑی شان سے رہتا تھا اور کافی پیسہ دولت اس کے پاس تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو شادی شدہ تھا، وہ عیش کرتا تھا باپ کے پیسے کے اوپر۔ بیٹے نے خود کچھ بھی نہیں کمایا ہوا ہوتا، وہ اس طرح عیش کرتا رہتا ہے۔ پھر ایک دن باپ جو تھا وہ ضعیف ہو کے اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور سارا بوجھ بیٹے پہ آ جاتا ہے، کاروبار کا، کام کا اور اس چیزوں کا۔ لیکن بیٹا جو ہوتا ہے وہ لاپرواہ بہت ہوتا ہے، وہ توجہ ہی نہیں دیتا۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ بہت زبردست طوفان آتا ہے گاؤں میں، اور رات کو سب مویشی باہر بارش میں بھیگ رہے ہوتے ہیں اس کے، اور وہ اس کے گھر میں بھی پانی آنے لگتا ہے سب کچھ۔ اس کی بیوی اس کو بار بار اٹھاتی ہے کہ اٹھو، جاؤ دیکھو اپنے جانور سنبھالو، جاؤ اپنے جانور سنبھالو، لیکن وہ نہیں سنتا۔ وہ کہتا ہے کوئی نہیں، صبح دیکھ لیں گے کیسا ہے کیا ہے، ابھی مجھے سونے دو۔ وہ کہہ رہے گھر میں پانی آ رہا ہے، دیکھو مویشیوں پہ پانی پڑا، جا کے ان کو سنبھال کے کسی جگہ باندھو۔ لیکن وہ نہیں سنتا اس کی اور سوتا رہتا ہے۔ صبح ہوتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں، سارے مویشی مر گئے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وہ کافی افسوس کرتا ہے کہ آئے ہے یہ کیا ہوا۔ اس کی بیوی سر پیٹ لیتی ہے، کہتی ہے اب کیا کریں گے، سارے مویشی تو مر گئے ہمارے، کچھ بھی نہیں بچا۔ خیر اس طرح کے حالات میں وہ بیچاری پریشان ہو جاتی ہے کہ کیا کریں۔ تو وہ کیا کرتی ہے کہ اس سے کہتی ہے کہ تھوڑے حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں، گھر میں تنگی آ جاتی ہے، بات فاقوں تک آ جاتی ہے۔ اتنا امیر شخص ایک دم لاپرواہی سے سب کچھ ڈبو دیتا ہے اپنا، کچھ بھی اس کے پاس نہیں بچتا کہ وہ کچھ کما کھا سکے، بچوں کو پال سکے۔ اس طرح کے حالات میں وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ پھر اس کی بیوی کہتی ہے کہ تم اپنے کسی دوست سے یا کسی ملنے والے سے یا گاؤں والے سے کوئی تھوڑی مدد لے لو۔ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے ایک دوست کے پاس جاتا ہے جو دوسرے گاؤں میں رہتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو جا کے سارا قصہ سناتا ہے کہ اس طرح میرے سارے مویشی مر گئے ہیں اور میں کیا کروں، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کا دوست سب پوری کہانی سنتا ہے، تو اس سے اس کو اپنے نوکروں سے کہتا ہے کہ جاؤ ایک بکری لے کے آؤ۔ وہ ایک بکری لے کے آتے ہیں تو وہ ایک بکری اس کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے بس یہ بکری ہے، اسے لے جاؤ۔ تو وہ دوست جو ہے وہ شکریہ ادا کر کے بکری لے کے آ جاتا ہے۔ جب بکری لے کے آتا ہے گھر پر تو اس کی بیوی فوراً اس کو یہ کہتی ہے تمہارا دوست اتنا ملنے والا، اس نے تمہیں ایک جانور دیا، 2-3 دے دیتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، بس اس کے پاس ایک ہی تھا، اس نے مجھے ایک ہی دیا ہے۔ تو وہ بکری لے کے آ گیا۔ تو اس نے کیا کرا، بکری کا دودھ بیچنا شروع کر دیا۔ بکری روز دودھ دیتی، وہ دودھ بیچ دیتا۔ اس طرح دودھ بیچ کے اور وہ تھوڑے بہت پیسے آتے تو وہ گزارا شروع ہو گیا گھر کا۔ پھر ایسا ایسا کرتے کرتے بکری نے ایک بچہ دے دیا، اس سے 1-2 بچے اور ہو گئے۔ پھر اس کے پاس تھوڑے اتنے پیسے ہو گئے تو وہ ایک اور بکرا لے کے آ گیا۔ اس طرح وہ جانور لاتا رہا، تو کرتے کرتے تھوڑے بہت اس سے ہو گیا۔ بہت وہ ان کا خیال کرتا، صحیح سے لے کے چلتا اور بہت کرتا۔ پھر کیا ہوا کہ اچانک ایک دن پھر بہت زور کا طوفان آ گیا، اتنا شدید طوفان آ گیا اور کہ اس میں ہر چیز بہہ کے جا رہی تھی۔ یہ شخص بھاگا اور بھاگ کے اس نے مویشیوں کو اندر لے کے آیا، ان کو ان کی جگہ پہ باندھا۔ جب ان کی جگہ پہ باندھا تو دیکھا کہ وہ جگہ بھی اس کی چھت گر گئی، تو یہ پریشان ہو گیا۔ یہ جلدی سے مویشیوں کو لے کے اپنے گھر کے کمرے میں آ گیا اور وہاں لا کے باندھ دیا سب کو، اور پوری رات ان کے ساتھ بیٹھا، ان کا خیال کرتا رہا۔ اور گاؤں میں اتنا شدید سیلاب تھا کہ سب کے نقصانات ہو گئے۔ اب جب صبح ہوئی تو بہت یہ بات مشہور ہو گئی کہ اس شخص کے سارے مویشی بچ گئے، باقی اور سب کے مر گئے ہیں اور سب کو اتنا نقصان ہوا ہے۔ اس کے بعد نہ اس شخص کی بہت واہ واہ ہونے لگی۔ تھوڑے دن گزرے تھے کہ اس کا جو دوست جس نے اس کو ایک بکری دی تھی، وہ بکریاں ڈھیر سارا اپنا بکریوں کا ریوڑ لے کے آ گیا اس کے پاس 2 آدمیوں کے ساتھ، اور آ کے کہنے لگا کہ میرے دوست یہ تمہارے لیے تحفہ ہے،
وہ کہتا ہے کیوں بھائی اچانک تم مجھے اتنا بڑا تحفہ دے رہے ہو؟ تو کہنے لگا نہیں، پہلے جو تم تھے نا تمہیں سنبھالنا نہیں آتا تھا، تمہیں کرنا نہیں آتا تو تم ضائع کیا، تم نے سارے جانور مویشی مار دیے، اب تم نے ثبوت دے دیا، ثابت کر دیا کہ تم سنبھال سکتے ہو، اب تم سنبھال سکتے ہو، تو میں یہ جانور تمہیں دینے آیا ہوں کہ تم اچھے سے ان کو سنبھالو گے اور ان کا خیال کرو گے، اور اس لیے یہ میری طرف سے تمہیں ایک تحفہ ہے۔ تو دیکھا آپ نے، جب انسان خود کماتا ہے تو اپنی چیز کی کتنی حفاظت کرتا ہے، اور باپ کی کمائی ہوئی چیز کو اس نے بے فکری سے اڑا دیا، لیکن جب خود اس نے محنت کی تو ساری چیزیں اس نے بچا بچو کے رکھی کہ ان کو خراب نہ ہو، کوئی تکلیف نہ پہنچے، مر نہ جائے مویشی۔ اسی طرح آپ اپنے دوستوں کی مدد کیجئے، بہنوں کی مدد کیجئے، بھائیوں کی کیجئے، غریب رشتہ داروں کی مدد کیجئے، لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ پہلے وہ آپ کی محنت کا پیسہ ضائع تو نہیں کر دیں گے، کیونکہ اسی طرح لوگ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، لیکن ان کو سنبھالنا آنا چاہیے، ان کو کرنا آنا چاہیے، ورنہ پھر آپ اتنی ہی مدد کریں کہ وہ جو لوگ باہر سے مانگتے ہیں پیسہ کہ بھی تمہیں تھوڑا پیسہ دے دو، کاروبار کریں گے، کوئی طریقہ کریں گے، وہ اس طرح اپنا کاروبار کرتے ہیں، طریقے کرتے ہیں، لیکن وہ ڈبو دیتے ہیں پیسہ، اور باہر گئے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑی مشکلیں اٹھا کے پیسہ کما رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں کسی کے لیے پرسنلی یہ بات نہیں ہے، یہ ایک جنرل بات ہے سب کے لیے کہ بھئی آپ سب جو کرنا چاہتے ہیں کریں، دوسروں کی مدد کریں، کام آئیں، لیکن دیکھ لیں کہ پہلے آگے جو شخص ہے وہ سنبھال لے گا، سب کچھ کر لے گا تو صحیح ہے۔ تو بس خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ آپ کے لیے سب اچھا کرے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔